الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو اپنے نیک بندوں کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمان الکتاب یوٹیوب چینل میں خوش آمدید، جہاں ہم فضائل اعمال کی مبارک کتاب سے حکایات صحابہ کے سنہرے واقعات پیش کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے ان ننھے مگر ایمان سے بڑے قلوب کی، جنہوں نے بچپن میں بھی دین کے لیے قربانی دی، محبت دکھائی اور عمل میں بڑوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور ساتھ رہیے گا، کیونکہ ایمان کو جگانے والے یہ واقعات دل کو چھو لیں گے انشاءاللہ۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کا قرآن کی وجہ سے تقدم۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کی عمر ہجرت کے وقت 11 سال کی تھی اور 6 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے تھے۔ بدر کی لڑائی میں اپنے آپ کو پیش کیا، اجازت نہ ملی، پھر احد کی لڑائی میں نکلے مگر واپس کر دیے گئے، جیسا کہ ابھی معلوم ہوا۔ بعضوں نے کہا کہ چونکہ سمورہ رضی اللہ عنہ اور رافع رضی اللہ عنہ دونوں کو اجازت ہو چکی تھی، جیسا کہ ابھی اس سے پہلے قصے میں گزرا، اس لیے ان کو بھی اجازت ہو گئی تھی۔ اس کے بعد سے ہر لڑائی میں شریک ہوتے رہے۔ تبوک کی لڑائی میں بنو مالک کا جھنڈا حضرت عمارہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمارہ رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت زید رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ عمارہ رضی اللہ عنہ کو فکر ہوا کہ شاید مجھ سے کوئی غلطی صادر ہوئی یا کوئی وجہ ناراضی پیش آئی۔ دریافت کیا، یا رسول اللہ، میری کوئی شکایت حضور تک پہنچی ہے؟ ارشاد فرمایا، یہ بات نہیں، بلکہ زید قرآن شریف تم سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، قرآن نے اس کو جھنڈا اٹھانے میں مقدم کر دیا۔ فائدہ: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا عام معمول تھا کہ فضائل میں دین کے اعتبار سے ترجیح فرماتے تھے۔ یہاں اگرچہ لڑائی کا موقع تھا اور قرآن شریف کے زیادہ پڑھے ہوئے ہونے کو اس میں کوئی دخل نہیں تھا، اس کے باوجود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی زیادتی کی وجہ سے جھنڈے کے اٹھانے میں ان کو مقدم فرمایا۔ اکثر چیزوں میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کا لحاظ فرماتے تھے، حتیٰ کہ اگر کئی آدمیوں کو کسی ضرورت سے ایک خبر میں دفن فرمانے کی نوبت آتی تو جس کا قرآن شریف زیادہ پڑھا ہوا ہوتا تھا اس کو مقدم فرماتے تھے، جیسا کہ غزوہ احد میں کیا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے باپ کا انتقال۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں احد کی لڑائی میں پیش کیا گیا، 13 سال کی میری عمر تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمایا۔ میرے والد نے سفارش بھی کی کہ اس کے قوا اچھے ہیں، ہڈیاں بھی موٹی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ میری طرف اوپر کو اٹھاتے تھے، پھر نیچے کر لیتے تھے۔ بالآخر کم عمر ہونے کی وجہ سے اجازت نہیں دی۔ میرے والد اس لڑائی میں شریک ہوئے اور شہید ہو گئے۔ کوئی مال وغیرہ کچھ نہ تھا۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سوال کرنے کی عرض سے حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ جو صبر مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو صبر عطا فرماتے ہیں، اور جو پاک بازی اللہ سے مانگتا ہے حق تعالی شانہ اس کو پاک باز بنا دیتا ہے، اور جو غنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غنا عطا فرماتے ہیں۔ میں نے یہ مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، پھر کچھ نہ مانگا، چپ کے ہی واپس آ گیا۔ اس کے بعد حق تعالی شانہ نے ان کو وہ رتبہ عطا فرمایا کہ نو عمر صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس بڑے درجے کا عالم دوسرا مشکل سے ملے گا۔ فائدہ: بچپن کی عمر اور باپ کے صدمہ کے علاوہ ضرورت کا وقت، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عام نصیحت کو سن کر چپ چاپ چلے آنا اور اپنی پریشانی کا اظہار تک نہ کرنا، کیا آج کل کوئی بڑی عمر والا بھی کر سکتا ہے؟ سچ یہ ہے کہ حق تعالی شانہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے ایسے ہی لوگ چنے تھے جو اس کے اہل تھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو خاتمہ میں آتا ہے کہ اللہ نے سارے آدمیوں میں سے میرے صحابہ کو چنا ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بن اقوا کی غابہ پر دوڑ۔ غابہ مدینہ طیبہ سے 4-5 میل پر ایک آبادی تھی۔ وہاں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ اونٹ چرا کرتے تھے۔ کافروں کے ایک مجمع کے ساتھ عبد الرحمن فزاری نے ان کو لوٹ لیا۔ جو صاحب چراتے تھے ان کو قتل کر دیا۔
اور اونٹوں کو لے کر چل دیے۔ یہ لٹیرے لوگ گھوڑوں پر سوار تھے اور ہتھیار لگائے ہوئے تھے۔ اتفاقاً حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ صبح کے وقت پیدل تیر کمان لیے ہوئے غابہ کی طرف چلے جا رہے تھے کہ اچانک ان لٹیروں پر نگاہ پڑی۔ بچے تھے، دوڑتے بہت تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کی دوڑ ضرب المثل اور مشہور تھی۔ یہ اپنی دوڑ میں گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے اور گھوڑا ان کو نہیں پکڑ سکتا تھا۔ اس کے ساتھ ہی تیر اندازی میں بھی مشہور تھا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ کی طرف منہ کر کے ایک پہاڑی پر چڑھ کر لوٹ کا اعلان کیا اور خود تیر کمان ساتھ تھی ہی ان لٹیروں کے پیچھے دوڑ لیے، حتیٰ کہ ان کے پاس تک پہنچ گئے اور تیر مارنے شروع کیے اور اس پھرتی سے دمادم تیر برسائے کہ وہ لوگ بڑا مجمع سمجھے، اور چونکہ خود تنہا تھے اور پیدل بھی تھے اس لیے جب کوئی گھوڑا لوٹا کر پیچھا کرتا تو کسی درخت کے آڑ میں چھپ جاتے اور آڑ میں سے اس کے گھوڑے کے تیر مارتے، جس سے وہ زخمی ہوتا اور وہ اس خیال سے واپس جاتا کہ گھوڑا گر گیا تو میں پکڑا جاؤں گا۔ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں غرض وہ بھاگتے رہے اور میں پیچھا کرتا رہا، حتیٰ کہ جتنے اونٹ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوٹے تھے وہ میرے پیچھے ہو گئے، اور اس کے علاوہ 30 برچے اور 30 چادریں وہ اپنی چھوڑ گئے۔ اتنے میں عینیہ بن حسن کی ایک جماعت مدد کے طور پر ان کے پاس پہنچ گئی اور ان لٹیروں کو قوت حاصل ہو گئی۔ یہ بھی ان کو معلوم ہو گیا کہ میں اکیلا ہوں۔ انہوں نے کئی آدمیوں نے مل کر میرا پیچھا کیا۔ میں ایک پہاڑ پر چڑھ گیا، وہ بھی چڑھ گئے۔ جب میرے قریب ہو گئے تو میں نے زور سے کہا کہ ذرا ٹھہرو، پہلے میری ایک بات سنو، تم مجھے جانتے بھی ہو کہ میں کون ہوں؟ انہوں نے کہا کہ بتا کون ہے؟ میں نے کہا میں ابن الاکوع ہوں، اس ذات پاک کی قسم جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت دی۔ تم میں سے اگر کوئی مجھے پکڑنا چاہے تو نہیں پکڑ سکتا، اور تم میں سے جس کو میں پکڑنا چاہوں وہ مجھ سے ہرگز نہیں چھوٹ سکتا۔ ان کے متعلق چونکہ عام طور سے یہ شہرت تھی کہ بہت زیادہ دوڑتے ہیں، حتیٰ کہ عربی گھوڑا بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے یہ دعویٰ کچھ عجیب نہیں تھا۔ سلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اسی طرح اس سے بات چیت کرتا رہا، اور میرا مقصود یہ تھا کہ ان لوگوں کے پاس تو مدد پہنچ گئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے میری مدد بھی آ جائے کہ میں بھی مدینہ میں اعلان کر کے آیا تھا۔ غرض ان سے اسی طرح میں بات کرتا رہا اور درختوں کے درمیان سے مدینہ منورہ کی طرف غور سے دیکھتا رہا کہ مجھے ایک جماعت گھوڑے سواروں کی دوڑ کر آتی ہوئی نظر آئی۔ ان میں سے سب سے آگے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ تھے۔ انہوں نے آتے ہی عبد الرحمن فزاری پر حملہ کیا اور عبد الرحمن بھی ان پر متوجہ ہوا۔ انہوں نے عبد الرحمن کے گھوڑے پر حملہ کیا اور پاؤں کاٹ دیے، جس سے وہ گھوڑا گرا، اور عبد الرحمن نے گرتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا جس سے وہ شہید ہو گئے، اور عبد الرحمن فوراً ان کے گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ ان کے پیچھے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھے، فوراً انہوں نے حملہ شروع کر دیا۔ عبد الرحمن نے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے پاؤں پر حملہ کیا جس سے وہ گرے، اور گرتے ہوئے انہوں نے عبد الرحمن پر حملہ کیا جس سے وہ قتل ہو گیا، اور ابو قتادہ رضی اللہ عنہ فوراً اس گھوڑے پر جو اخرم اسدی رضی اللہ عنہ کا تھا اور اب اس پر عبد الرحمن سوار ہو رہا تھا، سوار ہو گئے۔ فائدہ: بعض تواریخ میں لکھا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے اخرم اسدی رضی اللہ عنہ کو حملہ سے روکا بھی تھا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، اپنا مجمع اور آنے دو، مگر انہوں نے فرمایا کہ مجھے شہید ہونے دو۔ کہتے ہیں کہ مسلمانوں میں صرف یہی شہید ہوئے اور کفار کے بہت سے آدمی اس لڑائی میں مارے گئے۔ اس کے بعد بڑا مجمع مسلمانوں کا پہنچ گیا اور وہ لوگ بھاگ گئے، تو حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ میرے ساتھ 100 آدمی کر دے، میں ان کا پیچھا کروں گا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اپنی جماعتوں میں پہنچ گئے۔ اکثر تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 12 یا 13 برس کی تھی۔ 12-13 برس کا لڑکا گھوڑے سواروں کی ایک بڑی جماعت کو اس طرح بھگا دے کہ ہوش و حواس گم ہو جائے، جو لوٹا تھا وہ بھی چھوڑ دے اور اپنا بھی سامان چھوڑ جائے، یہ اسی اخلاص کی برکت تھی جو اللہ جل شانہ نے اس جماعت کو نصیب فرمایا تھا۔ اللہم اجعلنا من المتبعین لکتابک وسنت نبیک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارزقنا حب الصحابۃ والعمل باخلاقہم، آمین۔
اے اللہ ہمیں اپنے کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والوں میں شامل فرما، اور ہمیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے سچی محبت اور ان کے اخلاق اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آج کا سوال: کیا آپ نے کبھی کسی بچے میں ایسا دینی جذبہ دیکھا ہے جو بڑوں کو متاثر کر جائے؟ کمنٹ میں ضرور بتائیے تاکہ دوسروں کا ایمان بھی تازہ ہو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کرے اور شیئر کر کے نیکی پہ لائے، اور کمنٹ میں اپنی رائے دے۔ مزید ایمان افروز واقعات کے لیے چینل ترجمان الکتاب کو سبسکرائب کرے۔ جزاکم اللہ خیرہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔